بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے وطن کا نشان، یہ نظم پڑھ رہے ہیں۔ اس نظم کا مرکزی خیال اور بند نمبر 1 اور 2 کی تشریح پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے بقیہ اشعار کی تشریح۔ تو آگے ہے بند نمبر 3۔ یہ نشان جس سے لرزاں تھے روم و عجم، یہ نشان جس سے ترساں تھے خاقان و جم، یہ نشان جس سے تھا سرنگوں ایک جہاں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ عزیز طلبہ، ہر بند کو آپ نے مارکر کے ساتھ نیٹ کاپی پہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد حوالہ شعر کے طور پر شاعر کا نام جمیل الدین عالی اور نظم کا نام ہمارے وطن کا نشان، یہ بھی آپ نے ہیڈنگ مارکر سے دینی ہے، اور آگے نام جو ہے وہ پین سے لکھنا ہے۔ اسی طرح پھر تشریح کی ہیڈنگ مارکر سے دیں گے اور پھر پین سے تشریح لکھیں گے۔ بند نمبر 3 کی تشریح ہے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ میرے وطن کے پرچم پر بنا ہوا چاند اور ستارے کا نشان ایسا ہے جس سے بڑے بڑے ملک کانپتے ہیں۔ چاند ستارہ مسلمانوں کی عظمت کا نشان ہے۔ مسلمان جب توحید کا پرچم لے کر اٹھے تو ساری دنیا پر چھا گئے۔ عرب کے مقابلے میں روم اور ایران بڑی طاقتیں تھیں جو مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کے سامنے بالکل بے بس تھیں۔ مسلمان جب دنیا فتح کرنے کے لیے نکلے تو سارا جہاں ان کے آگے جھک گیا، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر نکلے تھے۔ انشاءاللہ تعالی ایک دن پاکستان کے مسلمان بھی ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ بند نمبر 4۔ یہ نشان اپنی زریں روایات کا، یہ نشان غازیوں کی کرامات کا، جن کا جوش مسلسل تھا تیغ رواں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ تشریح۔ اس بند میں جمیل الدین عالی کہتے ہیں کہ ہمارے وطن کا جھنڈا ہماری شاندار اور سنہری روایات کا امین ہے۔ یہ جھنڈا اسلام کے ان غازیوں کے جوش و خروش اور حیران کرنے والے کارناموں کو ظاہر کرتا ہے جن کی تلواریں ہمیشہ اسلام کے دشمنوں کے برے عزائم کو کچلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھیں۔ وہ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے نکلے تھے، اس لیے انہوں نے راستے کی مشکلات کی پرواہ نہیں کی، اور جو بھی ان کا راستہ روکنے کے لیے آیا ان کی نہ رکنے والی تلواروں نے ان کا صفایا کر دیا۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ صفایا کا مطلب خاتمہ کر دیا۔ بند نمبر 5 ہے۔ جن کے سینے منور تھے قرآن سے، جن کے چہرے فروزاں تھے ایمان سے، جن کی ہمت قوی جن کی قوت جواں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ تشریح۔ اس بند میں شاعر کا کہنا ہے کہ یہ جھنڈا اسلام کے ان بہادروں کی گواہی ہے جو کسی مصیبت سے نہیں ڈرتے، جن کے دلوں میں قرآن کریم تھا، جن کے چہرے ایمان سے روشن تھے، جن کی قوت بے مثل تھی۔ یہ سب ان کے پختہ ایمان کی وجہ سے تھا۔ یہ جھنڈا ہمارے وطن عزیز پاکستان کا سنہرا مقدر ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد بند نمبر 6 کی تشریح پڑھتے ہیں۔ ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا، لرزے کوہ و دمن دشت بھی تھرا گیا، کانپ اٹھی زمیں جھک گیا آسماں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ تشریح۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ بہادر جوانوں کی قوت، دہشت اور بہادری سے ریگستان بھی ڈر گیا، ان کی وجہ سے پہاڑ ہلنے لگے اور وادیاں کانپ اٹھیں، زمین میں زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی، آسمان بھی ان پر رشک کرنے کے لیے نیچے جھک گیا۔ یہ نشان میرے وطن کی عظمت اور بڑائی کا نشان ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد
اس نظم کے آخری بند نمبر 7 کی تشریح پڑھتے ہیں۔ بند نمبر 7 ہے: یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، جگمگاتا رہے، ذو دکھاتا رہے، یہ ابد تک رہے گا یوں ہی ذوفشاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ عزیز طلباء، اس بند کی تشریح: نظم کے آخری بند میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز کا جھنڈا ہمیشہ لہلہاتا رہے، جھنڈا ہمیشہ خوبصورتی کے ساتھ لہراتا رہے، اس پر بنا چاند ستارہ چمکتا رہے، یہ ہمیشہ روشنی دکھاتا رہے، ہمارا ملک پاکستان تا قیامت قائم رہے اور خوب ترقی کرتا رہے، سبز ہلالی پرچم ہمارے ملک کی پہچان ہے، وطن عزیز پاکستان ہمیشہ مصائب سے پاک رہے، اگر مصیبت ہمارے ملک کا رخ کرے تو ہمارے بہادر نوجوان اس کی حفاظت کے لیے کوشاں رہیں، آمین۔ الغرض کا مطلب، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وطن کی پہچان سبز ہلالی پرچم، غازیوں کی جان نثار قربانیاں، ان کی کرامات اور ان کی بہادری کا نشان ہے۔ عزیز طلباء، تمام اشعار کی تشریح کو اپنی اردو کی نیٹ کاپی پر لکھیں اور یاد کریں۔